بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں امام صاحب کی اقتداء میں جو تکبیرات ہیں، یعنی اللہ اکبر کہہ کے بندہ نماز شروع کرتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے رکوع کے اندر جاتا ہے، اللہ اکبر کی تکبیر لگا کے سجدے کے اندر جاتا ہے، تو کیا اگر امام صاحب کے پیچھے بندہ ان تکبیرات کو نہیں پڑھتا یا وہ بھول جاتا ہے تو اس صورت میں کیا اس بندے کی نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جی بڑا ہی ایک خوبصورت یہ بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ شرعی مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے۔ بہت زیادہ لوگ اس بات میں غلطی کرتے ہیں، انہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ ان کی نماز جو ہے وہ درست ہے کہ نہیں۔ تو وہ غلطی کیا ہوتی ہے، اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ سب سے پہلے جب بندہ امام صاحب کی اقتداء میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو تکبیر اولیٰ، جسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یعنی ابتدائی تکبیر جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو اس تکبیر کا کہنا یہ نماز کے اندر یہ فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ تکبیر تحریمہ نہیں کہتا، وہ بھولے سے اس سے رہ جاتی ہے یا جان بوجھ کے وہ چھوڑ دیتا ہے، یا یہ سمجھتا کہ امام صاحب کے پیچھے بس اس نے نماز شروع کر لی ہے، تکبیر نہیں کہتا، تو ان تمام صورتوں میں اس بندے کی نماز ہی شروع نہیں ہوتی، کیونکہ تکبیر تحریمہ یہ نماز کے اندر نماز کا ایک رکن ہے، فرض ہے۔ تو جب بندے نے رکن ہی پورا نہیں کیا تو اس بندے کی نماز نہیں ہوگی۔ اور دوسری غلطی اس میں اکثر جو مقتدی ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ تکبیر تحریمہ تو کہتے ہیں لیکن وہ امام صاحب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ دیتے ہیں، کیونکہ جب بندہ جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، امام صاحب کی اقتداء میں ہوتا ہے، تو اقتداء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیچھے پیچھے امام صاحب کے رہنا۔ تو ابھی امام صاحب نے مکمل تکبیر تحریمہ نہیں کہی ہوتی، یعنی اللہ اکبر مکمل نہیں کہتے، مقتدی پہلے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ اگر بندہ مقتدی جو ہے وہ امام صاحب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ لیتا ہے تو اس صورت میں بھی اس بندے کی نماز شروع نہیں ہوتی، کیونکہ وہ امام صاحب کی اقتداء میں ہے۔ تو امام صاحب سے اگر وہ آگے آگے چلے گا، امام صاحب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ لے گا، تو کیونکہ وہ اقتداء میں ہے تو اس صورت میں بھی اس بندے کی نماز درست نہیں ہوگی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر تکبیر تحریمہ بندہ بھول جاتا ہے یا جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے تو ان صورتوں میں اس بندے کی نماز شروع نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد جو ہے رکوع کے لیے تکبیر بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، سجدے کے لیے کہتا ہے یا سجدے سے اٹھنے کے لیے تکبیر کہتا ہے، تو ان تکبیرات کا کہنا یہ نماز کے اندر سنت مبارکہ ہے، ان تکبیروں کا کہنا یہ ضروری ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ ان تکبیرات کو نہیں کہتا، وہ اس سے چھوٹ جاتی ہیں، بھولے سے چھوٹ گئی یا اس نے اس کو چھوڑ دیا، امام صاحب کے پیچھے پیچھے وہ رکوع کرتا ہے، سجدے کرتا ہے لیکن تکبیر نہیں کہتا، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس بندے کی نماز تو درست ہو جائے گی لیکن اس بندے کے ثواب کے اندر کمی واقع ہوگی، یعنی اس سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے ثواب کے اندر کمی ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح طریقے سے جو نماز کے احکام ہیں، نماز کے جو مسائل ہیں، ان کو سیکھیں۔ جب ہمیں نماز کے مسائل صحیح طریقے سے آئیں گے تو انشاءاللہ ہماری نماز بھی درست ہو جائے گی۔ اگر ہم ان باتوں کو نہیں جانیں گے، ہمیں ان باتوں کا علم نہیں ہوگا، تو پھر ہم نماز تو پڑھتے رہیں گے، پتہ نہیں کس مقام پہ ہم کون سی ایسی غلطی کریں جس سے نماز نہ ہو۔ جو بات بیان کی ہے، جو تکبیر تحریمہ والی بات آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے، اگر بندہ تکبیر تحریمہ نہیں کہتا یا امام صاحب سے پہلے کہہ لیتا ہے تو یہ نماز کا ایک رکن ہے، فرض ہے، یہ چھوٹ گیا تو اس صورت میں اس بندے کی نماز نہیں ہوگی۔ تو ایک شرعی مسئلہ تھا، بھائی نے پوچھا تھا، مجھے امید ہے کہ اس مسئلے کی میرے بھائی کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو آگے بھی ضرور شیئر کریں۔ جو اس چینل پہ نئے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا عام ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان شرعی مسائل کو سیکھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔